حضور سیدی و سندی و مرشدی حضور قبلہ پیر سائیں سردار احمد عالم ادام اللہ فیوزہ علینا وعلی اہل السنت والجماعہ، حضرات علماء کرام، حفاظ کرام، سادات کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، رب العالمین کا بے حد فضل و احسان ہے کہ اس نے اس بابرکت محفل پاک کی حاضری ہمیں سعید نصیب فرمائی۔ اللہ پاک ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے پاک کلام کی نوکری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم نعمت سے نوازا، حفاظ کرام کی دستار فضیلت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید یاد کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ جلسے کا عنوان ہی دستار فضیلت۔ دستاریں تو اور بھی بڑی ہوتی ہیں، لیکن فضیلت والی دستار وہ ہوتی ہے جو اللہ کے پاک کلام کی نسبت کے ساتھ بندے کو ملتی ہے۔ اس نعمت کا انسان ساری زندگی بھی شکر ادا کرتا رہے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میرا رب فرماتا ہے رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ رات کے وقت تہجد کے اندر جب سجدے میں جاتے تو اللہ کی بارگاہ میں ان الفاظ کے ساتھ عرض کرتے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا، آپ اکثر یہ بول رہے ہوتے، سجدے کی حالت میں عرض کرتے کہ اے مالک، میں جب پیدا ہوا تھا تو میں گونگا تھا، میں بول نہیں تھا سکتا، میری زبان بولنے کے قابل نہیں تھی، اے میرے رب تو نے ہی کرم فرمایا ہے کہ اس زبان کو بولنا سکھایا ہے۔ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ جب تک یہ زبان تیرا ذکر کرتی رہے، تیری طرف متوجہ رہے، تیری ترجمانی کرتی رہے، اس وقت تک اس کو بولنے کی ہمت دیتے رہنا، اور جب یہ وقت آنے لگے اس وقت سے پہلے پہلے اس زبان کو گونگا کر دینا کہ جب یہ کسی غیر کی طرف متوجہ ہو۔ ہمیں اپنی زبان سے ساری زندگی اپنے پاک کلام کی، اپنے پاک ذکر کی سعادت عطا فرماتے رہنا۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے زبان کو بولنا بھی سکھایا اور پھر زبان سے قرآن مجید کی تلاوت پڑھنے کی بھی سعادت، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی سعادت بھی عطا فرمائی۔ رب العالمین نے جس وقت داؤد علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اے ملو آل داؤد شکرا، اے آل داؤد میرا شکر ادا کیا کرو، آل داؤد کو اللہ نے حکم دیا کہ میرا شکر کرو۔ انہوں نے عرض کی مالک یہ ایک ناممکن کام ہے، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تیرا شکر میں کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ کیونکہ اگر نعمت پر شکر ادا کروں گا تو وہ بھی تو تیری نعمت ہی ہوگی نا، تیرا احسان ہی ہوگا، تیرے احسان کے بغیر تو میں شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، وہ پھر تیری نعمت ہوگی، اور اس نعمت پر جو شکر ادا کروں گا وہ بھی تیرے فضل سے ہی، کیونکہ نعمت بندے کو ملتی ہے تو ہر ایک کو شکر نصیب نہیں ہوتا، شکر اس کو ہی نصیب ہوتا ہے جس کو مالک خود عطا فرما دیتا ہے شکر کرنا۔ عرض کی مالک یہ تو ایک ناممکن کام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر داؤد علیہ السلام، یہی تمہارا عاجزی کا اظہار کر دینا، بے بسی کا اظہار کر دینا ہی میرا شکر ہے کہ اس کے سامنے بندہ اپنے ہر فعل کی نفی کرے، اپنے ہر کام کی نفی کرے کہ میں تو تیرا شکر ادا بھی نہیں کر سکتا جتنا تو نے میرے اوپر کرم فرما دیا ہے۔ قرآن مجید کی اتنی بڑی دولت کو اپنے سینے میں سما لینا یہ بہت بڑا انعام ہے اس مالک کا، جو اس دنیا میں بھی عزت ہے، قبر میں بھی عزت ہے، دونوں جہانوں کی اس سے عزتیں بندے کو نصیب ہوتی ہیں۔ اگر انسان کو اس حقیقت کی سمجھ آ جائے تو ساری زندگی بندہ
رب العالمین کے حکم کے سامنے اپنی بے بسی کو ظاہر کرتا رہے کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ پاک کلام کی نسبت ہمیں عطا فرما دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں کہ جس بندے کے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ کے پاک کلام کی ایک آیت بھی یاد کرنی نصیب ہو جائے، جس کے سینے میں ایک آیت بھی آ جاتی ہے، اس کی قبر میں کبھی اندھیرا نہیں ہوگا، اللہ پاک اس کی قبر کو نور نلا نور بنا دے گا۔ ایک آیت کی یہ فضیلت ہے کہ ایک آیت یاد کرنے سے قبر منور ہو جاتی ہے۔ تو جنہوں نے سارے قرآن پاک کو یاد کیا ہوگا، اللہ پاک ان کو کتنے نور عطا فرمائے گا۔ 6666 آیتیں جس کے سینے میں آ جائیں، وہ دنیا کے اوپر رہے پھر بھی عزتوں کے تاج اللہ عطا فرماتا ہے، قبر میں چلا جائے تو اللہ پھر بھی اس کو قرآن مجید کی تلاوت نصیب فرما دیتا ہے۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، جامع ترمذی میں 2890 حدیث شریف کا نمبر ہے، اور یہ بات یاد بھی رکھ لینا کہ کتنی بڑی سعادت ہے اللہ کے پاک کلام کو پڑھنے کی، یاد کرنے کی۔ صحابی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رات میں نے ایک جگہ خیمہ لگایا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہاں کوئی قبر ہے یا کوئی انسان وہاں زمین کے نیچے مدفن ہے، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے خیمہ لگایا، میں نے رات زمین کے اندر سے سورۃ ملک کی تلاوت کی آواز اپنے کانوں سے سنی ہے۔ زمین کے اندر سے کوئی بندہ سورۃ ملک پڑھتا رہا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، حضور ساری رات کی آواز آتی رہی ہے۔ تو میرے آقا نے کرم کریمانہ فرماتے ہوئے حضور نے فرمایا قیامت تک لوگوں کو بتا دیا، حضور نے فرمایا ہی المانعہ ہی المنجیہ، حضور نے فرمایا جو زندگی میں یہ پڑھتا رہتا ہے اللہ قبر میں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جو زندگی میں پڑھتا ہے وہ قبر میں بھی پڑھتا رہے گا۔ فرمایا رات سونے سے پہلے یہ سورت پڑھ لیا کرو، اللہ پاک عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے، اس سورت کی برکت سے بندہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اپنے ایمان سے بتائیں کہ جو حافظ بچہ سورۃ ملک کو پڑھ لے وہ قبر میں جا کے تلاوت بھی کرتا رہتا ہے، اللہ زندگی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ جن کے سینے پہ اللہ نے یہ نازل فرمائی ہے ان کو کتنی بڑی زندگی اور حیات عطا فرمائی ہے۔ حضور کی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ جو غلط نظریہ اپنا لینا تو ان کی پھر عادت بن جاتی ہے کہ ہر چیز کو تروڑ مروڑ کے اپنے غلط نظریے کی طرف لے جاتی ہے۔ سنی تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے کتنا سونا عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ یہی آپ جامع ترمذی دارالسلام والے مکتبے سے اگر خریدیں یا وہاں پر جا کر دیکھیں تو انہوں نے ترجمہ کرتے ہوئے اتنی بڑی خیانت کر دی، انہوں نے ترجمہ یہ کر دیا کہ نہیں وہ جو انسان جس نے خیمہ لگایا تھا نا وہ ساری رات پڑھتا رہا ہے، قبر والا جو ہے وہ نہیں، وہ کہتے چونکہ حیات کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں قبر میں حیات ہوتی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں قبر والا کیسے پڑھ سکتا ہے، ہماری عقل نہیں مانتی، ہماری عقل نہیں مانتی کہ قبر والا کیسے پڑھ سکتا ہے۔ تو میں نے کہا حضور کا فرمان جب آ جائے تو ادھر عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، وہاں آنکھیں بند کر کے حضور کے فرمان کو قبول کیا جاتا ہے۔ مولانا روح فرماتے ہیں کہ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، حسبی اللہ گو کہ اللہ ام کفا۔ مولانا روح فرماتے ہیں عقل قربان، دین یہ ہے کہ عقل کو حضور کی بارگاہ میں قربان کر لیا جائے۔ حضور کا فرمان آ جائے تو ادھر عقل سے نہیں سوچنا کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے قبر کے اندر بھی اہتمام فرما دیتا ہے، وہ قبر میں بھی جا کر اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ چونکہ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضور کے امتیوں کی یہ حیات ہے کہ امتی اگر پڑھتے رہنا قرآن ہے تو یہ قرآن بندے کو زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اے قرآن نورانی شیشہ حق دا راہ وخاوے، جیڑا اس کی عمل کماوے سدھا جنت جاوے۔ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کو قبر کی زندگی بھی عطا فرماتا ہے، قبر کی زندگی بھی
تو اپنے ایمان سے بتائیں اگر امتی پڑھے تو اس کو قبر میں زندگی مل جائے جن پہ یہ صورت نازل ہوئی ہے، اللہ ان کو کتنی حیات طیبہ عطا فرمائے، ان کی حیات کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں اللہ کی قسم حضور آپ زندہ ہیں، ہماری آنکھ کا قصور ہے کہ ہماری آنکھ آپ کو دیکھ نہیں سکتی، ورنہ آپ کے جلووں میں کوئی کمی نہیں ہے حضور۔ جس طرح 1400 سال پہلے آپ ساری مخلوق کو خیرات عطا فرماتے رہے ہیں، اسی طرح حیات ظاہری کی طرح ہی اللہ نے آپ کو یہ حیات برزخی بھی عطا فرمائی ہے، اور پوری کائنات کو آپ اپنا فیضان بھی عطا فرما رہے ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ اتنی بڑی سعادت ہے قرآن مجید یاد کرنے کی کہ جو یاد کرتا رہتا ہے اللہ اس کو قبر میں بھی قرآن پاک پڑھنے کی سعادت عطا کرتا ہے، قبر میں اس کے لیے اہتمام ہوتا ہے، قبر میں اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دیے جاتے ہیں، اور قبر میں وہ پڑھتا بھی جاتا ہے اللہ اس کے درجات بھی بلند فرماتا جاتا ہے۔ اس پر بے شمار حفاظ کرام کے واقعات موجود ہیں کہ جنہوں نے قبر میں بھی یہ تلاوت جاری رکھی اور اللہ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک لکھتے ہیں اور اس کی شرح میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک پہاڑ کے نیچے پہاڑ کی اوٹ میں دو قبریں تھیں، دونوں حافظ تھے اور دونوں ان کی قبریں اکٹھی بنی تھیں۔ فرمایا ہم کبھی وہاں سے گزرتے تھے تو دونوں کے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ وہ قبر میں ایک دوسرے کے ساتھ تکرار کرتے دور کرتے تھے قرآن مجید کا، ایک سناتا تھا دوسرا سنتا تھا، دوسرا سناتا تھا پہلا سنتا تھا۔ جو قرآن مجید دنیا میں پڑھتے رہے دور کرتے رہے، اللہ نے قبر میں بھی دور کرنے کی سعادت فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام ہوتا ہے، خاص فضل ہوتا ہے جو اس پاک کلام کے ساتھ نسبت رکھنے کی وجہ سے بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج فتنوں کے اس دور میں جب سے یہ موبائل آ گیا اس وقت سے طلباء کا شوق کافی ماند پڑ گیا ہے۔ جو منزلیں تھیں حافظوں کی وہ کمزور ہوتی جا رہی ہیں، جو یاد کر جاتی ہیں اکثر ان میں سے بھول جاتے ہیں، کیونکہ نعمت کی کوئی قدر نہیں ہوتی، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی دولت اللہ نے ہمیں عطا فرما دی ہے۔ اور جن کو قدر نصیب ہو جاتی ہے وہ سب سے اہم کام قرآن مجید کی تلاوت کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں باقی سارے کام جتنے بھی ضروری ہیں وہ بعد میں ہیں، پہلے اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کرتا ہوں۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلام اگر کوئی پڑھتا رہے گا، فرمایا جس طرح کسی نے اونٹ رکھا ہوا نا گھر میں، تو اگر اس کو رسی باندھ کے رکھے گا تو وہ گھر میں رہے گا، اگر کھول دے گا تو وہ بھاگ جائے گا۔ حضور نے فرمایا جو قرآن پاک کو پڑھتا رہے گا اس کو یاد رہے گا، اور جو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے اس کو پھر یہ یاد اس کو یاد نہیں رہتا، اس کو پھر بھول جاتا ہے۔ جو بے اترائی کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، جو باقی کاموں کو ترجیح دیتا ہے، جیسے آج کل ہے کہ لوگ باقی کاموں کو کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں، باقی مصروفیات لگ جاتی ہیں، اس کی وجہ سے پھر قرآن پاک سے ذرا سی بے نیازی برتے ہیں تو قرآن مجید تو پہلے ہی بے نیاز کتاب ہے، اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو محتاج ہم ہیں نا اللہ کے پاک کلام کے، ہم محتاج ہیں۔ جب ہم محتاج بن کے پڑھتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نصیب میں بھی رکھے گا، دنیا میں بھی نصیب میں رکھے گا، قبر میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذرہ نوازی ہے کہ آپ نے اتنا کلام الہی کا بوجھ خود برداشت کیا ہے اور اپنے امتیوں کو آسان بنا کر پیش فرما دیا ہے، عطا فرما دیا ہے، اپنے امتیوں کے لیے آسان کر دیا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی یاد کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی مشکل نہیں ہوتی، اللہ اس کی زبان پہ بھی پاک کلام جاری فرما دیتا ہے۔ بلکہ حضرت سیدنا شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت بابا صاحب کے مرشد ہیں، وہ جس وقت 4 سال 4 ماہ 4 دن کے ہوئے، ان کی عمر مبارک ہوئی، تو چشتی سلسلہ کی ایک رسم ہے، طریقہ کار ہے ان کا کہ جب بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہو جائے تو پھر اس کو وہ قرآن مجید کی تلاوت سے آغاز کرواتے ہیں، سب سے پہلے قرآن مجید پڑھاتے ہیں۔ تو جب آپ کو پڑھانے کے لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے کہ ان کو قرآن مجید سے آغاز کروایا جائے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ معین الدین ٹھہر جاؤ، ہم قطب الدین کے استاد کو خود بھیج رہے ہیں۔ حضرت خواجہ حمید الدین نغوری رحمۃ اللہ علیہ کو حکم ہوا کہ آپ جلدی سے دلی پہنچے، وہاں آپ کے شاگرد آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو وہ بڑی دور لاگور کا علاقہ تھا، وہاں سے ایک قدم انہوں نے رکھا تو دلی پہنچ آئے، کیونکہ اللہ کے ولیوں کے لیے کوئی مسافت نہیں ہوتی، اللہ کے ولی کے لیے مسافت نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے زمین کو لپیٹ دیتا ہے، وہ ایک قدم رکھیں تو دنیا کے ایک کونے پہ ہوتا ہے، دوسرا قدم دوسرے کونے تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ نے یہ سعادت ان کو عطا فرمائی، وہ فوراً پہنچے اور پوچھا بیٹا کہاں سے پڑھو گے؟ انہوں نے عرض کی حضور میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ 15 پارے سے پڑھوں گا۔ انہوں نے فرمایا بیٹا باقی 14 پارے؟ عرض کی حضور میری امی جان کو 14 پارے یاد تھے، وہ تہجد کے وقت اٹھتی تھی تلاوت کرتی تھی، میں جب اپنی والدہ کے شکم ادر میں تھا میں نے والدہ کی زبان سے سن سن کر پیٹ کے اندر ہی یاد کر لیے ہیں۔ یہ سعادت بھی اس پاک کلام کی ہے، اور کسی کتاب کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کو اس طریقے سے بھی یاد کیا جا سکے۔ اللہ کے پاک کلام کی شان یہ ہے بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، اللہ قرآن کا حافظ اس کو پہلے ہی بنا دیتا ہے۔ یہ سعادت ان بچوں کو بھی نصیب ہوئی جنہوں نے اپنے سینے میں اس پاک کلام کو محفوظ کیا۔ اگرچہ کوئی دنیاوی منافع ہمارے قاری آصف صاحب جو ہیں وہ کوئی زیادہ نہ دے سکے ہوں قرآن مجید پڑھانے میں، جس طرح باقی لوگوں کے پاس منافع ہوتے ہیں، وہ دنیاوی منافع ہمارے پاس تو نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جو اہل سنت و جماعت کے مدرسے میں آ کے بچہ پڑھتا ہے کم از کم وہ بے ادب نہیں بنتا، حضور کے ادب کی دولت لے کے جاتا ہے۔ بس ایک باقی ہر جگہ ہی قرآن پڑھایا جا رہا ہے اور سارے ہی اپنے اپنے مقام پہ پڑھا رہے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں قرآن پاک پڑھنا اور ہوتا ہے، حضور کا ادب لے کر جانا اور ہوتا ہے۔ اس کو قرآن مجید کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی جو حضور کا ادب نہیں کرتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے بیدار ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عباس جن کی 12-13 سال عمر تھی، بچے تھے آپ، انہوں نے جب دیکھا کہ حضور نے وضو کرنا ہے تو لوٹا پانی کا انہوں نے برتن بھرا اور جا کے حضور کو پیش کیا، وضو کروایا۔ حالانکہ چچا کے بیٹے ہیں، آج جی انکساری کے حضور کو وضو بھی کروایا۔ جب حضور نے وضو کر لیا خود بھی وہ وضو کر کے حضور تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو پچھلی صف پہ جا کے یہ بھی کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر ہاتھ رکھ کے ان کو اپنے برابر کھڑا کیا، حضور نے ان کو برابر کھڑا کیا۔ ابن عباس پیچھے ہٹ گئے، بچے تھے، ماں باپ نے یہ چیز سکھائی ہوئی تھی کہ بیٹا سارے علم بعد میں ہے، حضور کا ادب پہلے ہے۔ نماز کی حالت میں پیچھے ہٹ گئے۔ نسائی میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور نے 3 بار ان کو اپنے برابر کھڑا کیا لیکن وہ پھر پیچھے ہٹ گئے۔ جب نماز مکمل ہوئی حضور نے پوچھا مالا کا اجعلک اذا ثم تخلف عنی، عبداللہ کیا وجہ ہے میں تمہیں برابر کھڑا کرتا ہوں تم پیچھے ہٹ جاتے ہو؟ عبداللہ بن عباس کا جواب سنیے اور سنیے اپنے عقیدے پہ ناز کیجیے۔ ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ اسباب نہیں ہیں جو غیروں کے پاس ہیں، لیکن سب سے بڑی دولت ادب والی دولت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا جواب یہ تھا کہ من یستطیع ان یقوم بحذائک وانت رسول اللہ، حضور آپ اللہ کے رسول اور میں ایک ادنا نوکر اور غلام، حضور میں کہاں آپ کے برابر کھڑا ہو سکتا ہوں؟ عین نماز کی حالت میں حضور کے ادب کے لیے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، پیچھے کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا نے جب ان کی عاجزی دیکھی نا، عاجزی دیکھی اور ادب دیکھا، میرے آقا نے فوراً ہاتھ اٹھائے، عرض کی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ میرے ابن عباس کو قرآن پاک کا علم عطا فرما دے، قرآن پاک کا علم عطا فرما دے۔ حضور کی پاک دعا ایسی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم دعا کریں تو ہماری دعا قبولیت کے لیے اوپر جاتی ہے، حضور دعا فرماتے ہیں قبولیت نیچے آ جاتی ہے۔ حضور نے دعا فرمائی، ابن عباس کہتے ہیں ساری زندگی پھر مجھے کہیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، حضور نے سارے علم ہی مجھے عطا فرما دی۔ ان کا یہ اعلان ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے تھے جس نے جو مسئلہ مجھ سے پوچھنا ہے میں اللہ کا پاک کلام پڑھ کے اس کو جواب دوں گا، کہ دنیا کے سارے علوم قرآن مجید میں اندر ہے۔ فرمایا لو دعا لی قال بعیر لوجدته فی کتاب اللہ، فرمایا اگر میرے اونٹ کا رسہ بھی گم ہو جائے تو مجھے کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کے پاک کلام کو کھول کے بیٹھ جاؤں گا اور اللہ کے پاک کلام سے مجھے نظر آ جائے گا کہ میرے اونٹ کا رسہ کہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ یہ سارے علم حضور نے عطا فرما دیے۔ تو پتہ کیا چلا
کہ قرآن مجید سکھانے کی جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ اپنے محبوب کی لگائی ہے. یعلمہ الکتاب، حضور کتاب سکھاتے ہیں. تو جو بندہ حضور کے پاک دربار سے منہ موڑ لے، جو حضور سے ہی اپنے آپ کو بے نیاز کر لے، اس کو کبھی بھی قرآن مجید کی سمجھ نہیں آ سکتی. قرآن سکھانا ہی حضور نے ہے. اس لیے اعظم چشتی فرماتے ہیں کہ یار نو میڑی اکھ نہ ویکھی، یار نو میڑی اکھ نہ ویکھی، نہیں تے مرسے کافر ہو کے کردہ رویں عبادت رب دی باویں ساری عمر کھڑو کے. نخل مراد کدے نہ پھڑسی باویں مر جاویں رو رو کے. او اعظم ساری دنیا تیری جے تو رہسے یار دا ہو گے تو رہسے. اعظم ساری دنیا تیری جے تو رہسے یار دا. یہ حضور کے ہو کے رہو گے تو پھر عزتیں عزتیں ہیں. یہ اگر حضور کے در سے منہ موڑ لیا تو پھر قرآن مجید حفظ کیا ہوا بھی کوئی کام نہیں آئے گا، پھر کوئی فائدہ نہیں. حضور نے خود فرمایا بخاری میں کہ کئی لوگ قرآن پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. خارجیوں کے علامت فرمایا بہت زیادہ پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اس لیے ادب کا دامن ساری زندگی پکڑ کے رکھیں. سارا قرآن پاک حضور کی عظمت، حضور کی شانیں بیان کر رہا ہے، اور سارا قرآن ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ ہم حضور کے پاک دربار کے منگتے ہیں، محتاج ہیں، اور حضور ساری کائنات کے داتا ہیں. جس کے لیے جو چاہیں حضور کرم فرماتے ہوئے اس کو وہ نعمت اسی وقت عطا فرما دیتے ہیں. خواہ وہ حافظہ ہو، حضرت ابو ہریرہ کو حافظہ چاہیے تو حضور کے دربار سے ملتا ہے، علم چاہیے تو حضور کے دربار سے ملتا ہے، قرآن مجید کی فہم چاہیے تو حضور کے دربار سے ملتی ہے. جتنا بندہ حضور کے دربار کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا زیادہ اللہ پاک اس کو علم کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. رومی فرماتے ہیں ہست قرآن حال ہائے انبیاء، ہست قرآن حال ہائے انبیاء، ماہیان بحر پاکے کبریا، ماہیان بحر پاکے کبریا. کہ سارا قرآن پاک کیا ہے؟ انبیاء کے احوال ہیں، حضور کے احوال ہیں قرآن مجید میں، انبیاء کے احوال قرآن مجید میں ہیں. رومی کے الفاظ بڑے ادب والے ہوتے ہیں، اس لیے جتنا کوئی ادب والا ہوتا ہے اتنی اس کو قرآن پاک کی سمجھ بھی زیادہ ہوتی ہے. اور کوئی بندہ بے ادب سمجھے نا تو وہ جتنا مرضی پڑھا ہوا وہ سمجھنے پڑھ لے درجے کا جاہل ہے. علم کراہ حق نہ نمایت جہالت اس، وہ علم جو بندے کو حق کا رستہ نہیں بتاتا وہ جہالت ہوتی ہے، وہ جہالت ہوتی ہے، وہ علم ہے نہیں ہوتا. علم وہ ہوتا ہے جو بندے کو ادب بھی سکھائے، اللہ کا رستہ بھی بندے کو بتائے. بہت بڑی سعادت حاصل کی ہے انشاءاللہ. اور عزیز آپ دیکھیں گے کہ جو جو اس پاک کلام کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں اللہ پاک پھر ان کو دنیا میں بھی بڑی عزتیں عطا فرماتا ہے. ہمارے استاد صاحب اکثر یہ کہتے تھے کہ جو بندہ ایک فن جان لیتا ہے نا، ایک فن، مثال کے طور پہ بال کاٹنے کا فن جس کو آ جائے، بال کاٹنے آ جائے نا تو بڑے سے بڑا رئیس بھی جب اس کے سامنے بیٹھے گا نا تو گردن جھکا کے بیٹھے گا، سارے نیچا کر کے بیٹھے گا بال کاٹنے والے کے سامنے، کیونکہ اس کو ایک فن آ گیا، اس کو ایک علم آ گیا ہے. تو ساتھ صاحب فرماتے تھے کہ علم کی ایک جزئی آنے سے بندے کے سامنے بڑی بڑی گردنیں آ کے جھک جاتی ہیں. جو قرآن مجید کی سب سے بڑی نعمت اپنے سینے میں سنبھالے اللہ اس کو کتنی عزت عطا فرماتا ہے. دنیا کی امامت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے. اللہ پاک ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.